السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے سوچا کچھ آپ سے باتیں کی جائیں۔ آج ہم کہیں جا نہیں رہے ہیں بلکہ ہم آج کچھ باتیں کریں گے۔ آج میں نے کہا آپ کے ساتھ اپنے لائف شیئر کروں کہ میں نے ہاؤس وائف سے ایک دم یوٹیوب چینل کیوں سٹارٹ کیا، ایسی کیا وجوہات تھی کہ مجھے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا پڑا۔ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ کبھی یوٹیوب چینل بناؤں گی یا کوئی آن لائن اس طرح کا کام کروں گی، لیکن لائف میں سم ٹائم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ مجھے اپنی لائف میں ہمیشہ سے کچھ کرنے کا شوق ہمیشہ سے تھا کہ کچھ کرنا ہے، لیکن وہ ٹائم نہیں آ سکا کہ شادی سے پہلے اسٹڈی میں بیزی رہے، پھر شادی کے بعد ہسبینڈ کو، سسرال والوں کو نہیں پسند تھا کہ جاب کرنا یا کوئی اس طرح کا کام کرنا، تو میں نے کبھی اس طرح اپنا مائنڈ لے کے بھی نہیں گئی، ہمیشہ اپنے ہسبینڈ، اپنی فیملی کو وہ فوکس کیا۔ لیکن جو ہے دل میں ایک ہوتا تھا کبھی کبھار چیزیں دیکھ کر کہ یار مجھے بھی کچھ کرنا ہے، مجھے بھی کچھ کرنا ہے، لیکن نہیں کر پاتی تھی میں۔ یہاں تک کہ میں سوشل میڈیا سے تو اتنی دور تھی کہ میں کبھی موبائل یوز نہیں کیا، میں نے ٹی وی اتنا نہیں دیکھتی تھی میں، یوٹیوب کیا ہے، فیس بک، یہ ٹک ٹاک وغیرہ اس سب چیزوں کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ آپ کو بلیو نہیں ہوگا، بالکل زیرو سمجھے، میں زیرو سے میں نے سٹارٹ کیا ہے یہ چینل جو کیا ہے، یا میں جو یوٹیوب پر آئی ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی کچھ نہیں کیا تھا لائف میں اس طرح سوشل میڈیا پر۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے ہوتا ہے یوٹیوب، کیسے چینل بنتا ہے، اپلوڈنگ کیسے ہوتی ہے، یہ تھمبنیل کس سے کہتے ہیں، یا یوٹیوب پہ کیا کیا ہے، کیونکہ میں کبھی یہ سب چیزیں دیکھتی ہی نہیں تھی، بس اپنے ہی گھر کے کام کاج اور بچوں میں ہمیشہ بیزی رہی میں۔ فون تھا میرے پاس، ایسا نہیں کہ میرے پاس موبائل نہیں تھا، موبائل تھا اور آئی فون تھا ہمیشہ سے، لیکن وہ کبھی کچن میں رکھا رہتا تھا، کبھی جو ہے ٹی وی ریک پہ، کبھی کہیں، میں نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا۔ پھر کووڈ کا ٹائم بھی آیا، تب بھی میں نے نہیں سوچا، سب نے مجھ سے کہا اپنا یوٹیوب چینل بناؤ، لیکن میں نے کہا کہ نہیں یار میں کیا بناؤں گی یوٹیوب پہ، اتنا ٹف ہے، مجھے تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، اور بچوں کے ساتھ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، یہ میری چھوٹی والی بیٹی بار بار آ کے مجھے ڈسٹرب کر رہی کہ میں آپ سے بھی بات نہیں کر پا رہی ہوں، تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا، میں اور پھر یہ تو میری ماشاء اللہ ابھی 1 سال کی ہے، اس سے پہلے میری بڑی والی بیٹی تھی خالی، اور جب ایک بیٹی ہوتی ہے، ایک بچہ ہوتا ہے پھر گھر میں، تو آپ کو پراپر اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اور ہم لوگوں کی لائف اتنی ایزی نہیں ہوتی ہے، یہاں پر پراپر آپ کو سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، کوئی میڈ نہیں ہوتی ہے آپ کے پاس، بچوں کو آپ کو خود ہی دیکھنا ہے، اسکول بھی ان کا دیکھنا ہے، ان کو پڑھانا بھی ہے، ان کے پروجیکٹ بھی بنانے ہیں، اسائنمنٹ ملتے ہیں، اس میں بھی ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کے ساتھ کھیلنا بھی آپ نہیں ہے، تو اتنی ایزی لائف نہیں ہوتی۔ ویسے دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ جو باہر رہتے ہیں ارے بہت ایزی لائف ہے، کچھ کرنا ہی نہیں ہے ان کو، ماشاء اللہ مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، سب کی لائف ڈیفرینٹ ہوتی ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچلرس ہیں، بیچارے اتنا ٹف کام کرتے ہیں، لیکن جو اپنی فیملی کو خوش رکھنے کے لیے سب کر رہے ہیں۔ تو مجھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے اس سے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کہ مجھے اس ریزن سے آنا پڑا، لیکن کیونکہ ہم ہیں پاکستانی ہیں، اور پاکستان میں ہماری فیملی رہتی ہے، اور وہاں کے حالات ایسے دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں کہ جو اپنے وہاں رہتے ہیں ان کی پریشانی دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مطلب میرا دل ایسا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ صرف میں ہی نہیں خوش رہوں، میرے ساتھ جتنے میرے چاہنے والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے فیملی میں لوگ ہیں، چاہے وہ میکہ ہو یا سسرال ہو، سب خوش رہیں۔ ایک ڈریمی ورلڈ ہے میرا آج بھی، ایسے بچپن میں لوگ خواب دیکھتے ہیں نا ڈزنی لینڈ کا، کہ آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہے خوش ہوں، ہیپی ہوں، اور ایک اچھی لائف ہو، آج بھی میری سوچ اسی طرح کی کہ ایسی لائف ہو، میرے سارے رشتہ دار، میرے بھائی بہن، سب لوگ جو بہت ہیپی رہیں، میں آج بھی یہ سوچتی ہوں، لیکن جب میں پریشانیاں دیکھتی ہوں، سنتی ہوں ان کی، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں پھر رات بھر سو نہیں پاتی۔ کافی ٹائم سے یہی سلسلہ چل رہا تھا، اور میں اللہ میاں سے ہی دعا کر رہی تھی، اللہ میاں مجھے کوئی رستہ دکھائے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، میں آن لائن ارننگ کی طرف جاتی ہوں تو جو ہے بچوں کے ساتھ اتنا ایزی نہیں ہوتا، اور اس میں فراڈ اتنا زیادہ ہے کہ میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی، اور سوشل میڈیا اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، یہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، اور ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح چیزوں کو فیس کرنا، تو میں سیف سائڈ بھی چلنا چاہتی کہ یہاں پہ اس طرح کوئی پرابلم نہ آئے، تو میں ایک دن ایسی میں اللہ میں سے ہی صرف دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ میں مجھے کوئی رستہ دکھا کہ میں کیا کروں، تو ایک دن خود ہی سے اچانک یوٹیوب پہ جو ہے میں موبائل دیکھ رہی تھی، تو اس پہ سامنے ایک دم ویڈیو آ گئی کہ یوٹیوب چینل کیسے بنانا ہے،
اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں، آپ کی ہیلپ ہوتی ہے کہ چینل کیسے بنانا ہے، یہ کام کیسے، ٹیک کی ویڈیوز مجھے نہیں پتہ تھا. میں تو سمجھیے صرف بلاگنگ ہی لوگ ڈالتے ہیں یا کوکنگ کی ویڈیو، مجھے کیونکہ میں دیکھتی نہیں تھی چیزیں یوٹیوب وغیرہ، تو مجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے وہ چینل دیکھا تو اس میں بہت اچھی ویڈیو تھی، بہت زیرو سے انہوں نے اسٹارٹ کیا، ہر چیز نیو لوگوں کے لیے ہر چیز بنایا. پھر میں نے پھر میں اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں اپنا یوٹیوب چینل بناتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کی طرف سے پرمیشن مل گئی. تو پھر میں نے خود ہی سے اپنا یقین جانے کہ چینل خود سے بنایا، میں نے ساری سیٹنگ خود سے کی ہے اپنی. اور پھر میں 2 منتھس میں نے سمجھے کہ پراپر ایک کورس کی طرح اس کو سیکھا ہے سب چیزیں، کہ تھمبنیل کہتے کسے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ تھمبنیل کسے کہتے ہیں، کیسے بنتا ہے، کہاں سے بنانا پڑے گا، ویڈیوز کیسے اپلوڈ ہوتی ہیں، ایڈیٹنگ کہاں سے ہوتی ہے، کون کون سی ایپ ہے، مجھے تو یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں پتہ تھی. آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے، ایسا نہیں کہ میں کوئی جاہل ہوں کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، نہیں میں پڑھی لکھی ہوں، لیکن جو مجھے ان سب چیزوں کو پتہ نہیں تھا کیونکہ میں سوشل میڈیا سے بہت دور تھی. میں نے کبھی بھی نہ فیس بک یوز کیا، نہ ٹک ٹاک وغیرہ، نہ یوٹیوب. کبھی کبھی یوٹیوب پہ جو ہے ایسے آپ کوکنگ کی کوئی ریسیپی دیکھنے کے لیے سرچ کر لیتے، بس میں نے وہ کیا. لیکن جب مجھے پھر چیزیں آہستہ سیکھی، پھر میں نے پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کس چیز کا چینل اسٹارٹ کروں، کیونکہ کوکنگ چینل اسٹارٹ کرتی ہوں اس کے لیے پراپر پھر آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے. اور میری بیٹیوں کے ساتھ مجھے وہ ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے لیے یہ ویڈیو بنانا بھی کتنا مشکل ہے کہ یہ ماشاءاللہ چھوٹی والی بیٹی بار بار آ رہی ہے، مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، تو مجھے اس لیے جو ہے ریکارڈنگ کرنی پڑ رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ بہت ٹف ہو جاتا ہے یہاں پر کہ آپ کو بچوں کی ٹیک کیئر بھی کرنی ہے، چیزوں کو مینیج کرنے کی. الحمدللہ میں مینیج کر رہی ہوں. اور ایسا نہیں ہے، میں نے 2 چینل ماشاءاللہ بنا. ایک میری بیٹی کا چینل ہے جس پہ میں ہی سارا کام کرتی ہوں، پھر ایک ہی میرا اپنا چینل ہے. وہ چینل میرا کافی پرانا ہو چکا ہے، کافی پرانا، 6 منتھ ہو چکے ہیں. یہ میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے کچھ ٹائم پہلے اتنی ویڈیوز پہ اپلوڈ بھی نہیں کر پاتی ہوں میں، لیکن جتنا ہوتا ہے میں کر لیتی ہوں. میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں، آپ سب چیزیں کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے، بس صحیح اور غلط کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، آپ کس سائٹ پہ جا رہے ہیں. آپ کو ہمیشہ اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو مجھے فیملی ولاگنگ پرسنلی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ فیملی ولاگنگ کرنا کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں، اب ہم یہ کر رہے ہیں، تو وہ چیز مجھے نہیں کرنی تھی. تو اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے ایکسپلور کا چینل اسٹارٹ کر، کیونکہ ہم لوگ جب آؤٹ سائڈ بھی جاتے ہیں، چیزیں ہیں وہاں پر ایزیلی آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں. میں نے کہا یہ اسٹارٹ کرتی ہوں تاکہ جو ہے ہماری اپنی پرسنل لائف بھی اس سے افیکٹ نہیں ہوگی، اور میں لوگوں کو چیزیں دکھا بھی سکوں گی کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں، کیا اوپن ہو رہا ہے، کیا کیا ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کی لائف میں. تو اگر آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ یوٹیوب چینل بنائیں، اسٹارٹ کریں، ہاں بالکل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اپنا فیس دکھائیں. فیس دکھانے سے یاد آیا کہ ایک چینل ہے جو کہ ٹک ٹاک کا فلٹر لگا کے اپنی ویڈیو بناتی ہیں، ان کا بھی مونیٹائز نہیں ہوا ہے. اور پھر میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی تو انہوں نے اپنے فلٹر بھی بتایا ہے کون سا یوز کرتی ہیں، لیکن میں نے ان کو میسج کرنا ضروری نہیں سمجھا. میں نے کہا میں خود اس پہ ایک ویڈیو بناتی ہوں کہ اگر آپ فلٹر یوز کرتے ہیں تو شاید آپ کے مونیٹائزیشن میں جو پرابلم ہو، کیونکہ آج کل یوٹیوب کے بہت ساری چیزیں اپڈیٹ ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں. وہاں پر آپ کو ایک ایک چیز کا بتانا ہے کیا چیز آپ کی جو اوریجنل ہے اور کیا آپ اے آئی یوز کر رہے ہیں. تو اگر آپ فلٹر فیس یوز کریں تو وہ آپ کا اپنا فیس تو نہیں ہے، اپنا کنٹینٹ تو نہیں ہے، تو آپ کو مونیٹائزیشن کے ٹائم پر پرابلم ہوگی. تو اگر آپ لوگ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ والا فلٹر یوز کر کے ویڈیو بنائیں، تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ ایسا نہیں کیجیے، کیونکہ آپ اتنی محنت کریں گے، اتنی محنت کر کے آپ ویڈیوز بناتے ہیں، پھر ایڈیٹنگ کرتے ہیں، پھر اپلوڈنگ میں اتنی پرابلم ہوتی ہے، کبھی لائٹ ہے کبھی نہیں ہے. یہاں تو نہیں ہے پرابلم، لیکن پاکستان وغیرہ انڈیا میں یہ پرابلم ہوتی ہے. تو آپ ایسا کام نہیں کیجیے. آپ کو اپنا فیس نہیں دکھانا ہے، آپ نہیں دکھائیے، آپ اس طرح ماسک لگا لیجئے. آپ فیس نہیں دکھائی سے اپنے ہینڈ دکھا لیجیے. آپ اس طرح بھی اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو اپنا فیس دکھانا ضروری ہو، لیکن کوئی فلٹر لگا کے ویڈیو بنانا وہ صحیح نہیں ہے آپ کے لیے. جو لوگ یوٹیوب چینل اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ اتنی محنت کریں گے اسی لیے نا، کیونکہ آپ اپنے حالات چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ لائف میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ بننا چاہ رہے ہیں، اور اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر وہ آپ کو اس کا
نہیں پھل ملے، نہیں صلہ ملے تو پھر آپ بہت زیادہ آپ کو افسوس ہوگا، ڈس ہارٹ ہوں گے۔ تو بہتر ہے آپ سیدھا راستہ جو اس کو اپنائیے، سیدھے راستے چلیے اور اچھے سے محنت کیجیے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ میاں ہیں اور ان کو اچھا صلہ ہی دیتا ہے، چاہے جلدی نہ دے، تھوڑا دیر سے ہی دے، لیکن آپ صبر کے ساتھ کام کیجیے اور ایک اچھے چینل کا سوچیے کہ آپ کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں، آپ کیا چیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو ایجوکیشن کا چینل اسٹارٹ کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو آن لائن کیا پڑھا رہے ہیں، اس کے حساب سے آپ میتھمیٹک کا اسٹارٹ کر سکتے ہیں یا کڈس چینل اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹوائز وغیرہ کا شارٹس چینل اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کوکنگ کا اسٹارٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ولاگنگ میں بھی جو کہ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھی اسٹیچنگ وغیرہ کر لیتی ہیں تو آپ وہ بھی اسٹارٹ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کی اپنی کوئی شاپ وغیرہ ہے اس طرح کی تو آپ اس شاپ کا بھی اسٹارٹ کر سکتی ہیں ولاگنگ، اس طرح آپ مارکیٹنگ بھی بڑھے گی اور آپ کے سوشل میڈیا کے فالوورز بھی بڑھیں گے۔ لیکن لائف میں کبھی بھی سیکنڈ راستہ نہیں چوز کیجیے کہ وہ جلدی تو طے ہو جاتا ہے لیکن منزل تک پہنچتے پہنچتے شاید نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ سیدھا راستہ چوز کیجیے کسی بھی کام کے لیے۔ میں نے یہ جو ہے بالکل زیرو سے اسٹارٹ کیا چینل، میں نے کسی بھی اپنے ریلیٹیو کو، فرینڈس کو، کسی کو بھی جو ریکویسٹ نہیں بھیجی کہ ایکسیپٹ کرو، سبسکرائبر بڑھاؤ میرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کوئی سبسکرائبر اس طرح فرینڈ شپ پہ یا اپنے ریلیٹیو سے نہیں لیے ہیں، جو بھی آئے ہیں بہت کم سبسکرائبر میرے، اسٹارٹنگ ابھی صرف 8 ہی ہوئے ہیں، لیکن جو ہے میں نے کوئی ادھر ادھر سے سبسکرائبر نہیں لیے ہیں۔ جو خود سے جنہوں نے چوز کیا ہے میری ویڈیو کو دیکھنا وہی لوگ ہیں، اور یہی بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ یوٹیوب بھی کوئی بیوقوف نہیں ہے، وہ بھی سب چیزوں کو دیکھتا ہے کہ سبسکرائبر اگر آپ نے پہلی ویڈیو ہی اپلوڈ کیا اور اس کے اوپر ہی آپ کے 100 سبسکرائبر آ گئے تو ایسا نہیں ہوتا ہے، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے سبسکرائبر خریدے ہیں یا فرینڈس سے کہہ کر کروائے ہیں یا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کو کروں گی۔ یہ سارے راستے جو ہوتے ہیں وہ رانگ ہے اور رانگ وے کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ ہمیشہ سیدھے راستے چلیں، چاہے سلو سلو ہی جائیں لیکن سیدھے راستے چلیں، اس میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ دیر سے ہی ملے گی لیکن بہت اچھی کامیابی ملے گی جو آپ کے پیور آپ کی ہوگی۔ ایسے فیک آپ کے سبسکرائبر نہیں ہوں گے جو آپ کے کہنے پہ سبسکرائب تو کر لیں گے چینلز کو لیکن پھر وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا آپ کی ویڈیو میں، اور اس طرح آپ کے چینل کی ریچ خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے کام کبھی مت کیجیے گا۔ اپنی ویڈیو کو اچھے سے بنائیے، اچھے سے اپلوڈ کیجیے، پراپر سیٹنگ کیجیے۔ اگر آپ لوگ کو سیٹنگ وغیرہ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو وہ بھی ایک ویڈیو بنا کے بتا دوں گی، اور جو کس طرح اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ وہ بھی چاہیں گے تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گی ایک ویڈیو بنا کے کہ کس کمنٹ کر کے مجھے بتا دیجیے گا آپ لوگ، تو میں آپ کو وہ بتا دوں گی کس طرح ٹیکسٹ لگتے ہیں، کیا کیا کی ورڈز یوز ہوتے ہیں، کس طرح ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے، کس ٹائم پہ کرنی چاہیے، تو میں اس پر بھی ایک پراپر ویڈیو بنا دوں گی آپ لوگوں کے لیے۔ میں نے اس لیے یوٹیوب اس ٹاپک کو چنا ویڈیو بنانے کے لیے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جس طرح میں نے اپنا چینل اسٹارٹ کیا، جو لوگ پریشان ہیں یا لائف میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہم سب انسان ہیں نا، ایک دوسرے کی لائف سے سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، ایسے اچانک سے کچھ ہیلپ مل جاتی ہے، کسی کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے تو ہم کو موٹیویشن ملتی ہے۔ جس طرح میرے ساتھ ہوا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں صرف اللہ سے ہی دعا کر رہی تھی کیونکہ میں اپنی پریشانی یا اپنی کوئی بھی بات ہے وہ میں کسی سے شیئر نہیں کرتی، لیکن میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن میں ان سے بھی شیئر نہیں کرتی اپنی باتیں کیونکہ وہ پریشان جلدی ہو جاتے ہیں۔ نہ میں ان سے اپنی پریشانی شیئر کرتی، نہ ان کو بتاتی ہوں کہ میں اس بارے میں سوچ رہی ہوں، پریشان ہو رہی ہوں، کیونکہ میں اپنی لائف ماشاءاللہ بہت ہیپی ہے، ہم بہت سیٹ ہیں ماشاءاللہ، لیکن دوسروں کی جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتی ہوں، جو میرے اپنے، ان کی لائف کو جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے ٹینشن ہوتی ہے، میں اس کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں، پھر مجھے رات بھر نیند نہیں آتی ہے۔ اسی لیے میں لائف میں چاہتی ہوں کچھ کروں، کیونکہ ایک آدمی اگر ایک کمانے والا ہے تو آپ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ وہی کمائے اور وہی ساری سب کی پریشانیوں کو دور کریں، ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری بھی ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں، ان کی ایجوکیشن ہے، پھر یہاں پر فیملی ٹیکس ہے، یہاں رہنے والوں کو پتہ ہے، اور جن کو نہیں پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر سے ہم لوگ ہیں تو ہمیں 1200 ریال جو پر منتھ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم 3 لوگوں کا، میرے ہسبینڈ کا تو ان کی کمپنی پے کرتی ہے، لیکن میرے ہسبینڈ جو وہ ہم 2 بیٹیوں کا اور میرا جو ٹیکس پے کرتے ہیں، تو سمجھے ایک طرح سے یہ منی ویسٹ ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، کیونکہ فیملی کے ساتھ رہنا بھی لائف کا حصہ ہے۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہتے ہیں
دور رہتے ہیں صرف پیسے بچانے کے لیے، تو وہ کوئی لائف نہیں ہے۔ اور جس طرح آج تک کی زندگی ہے، بہت کم لوگوں کے پاس ٹائم ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ آج ہم ہیں کل نہیں، ایسا نہیں ہے پہلے کی طرح کہ جو اولڈ ہیں بیمار ہیں وہی لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، نہیں، آج کل کسی کا بھی نہیں پتہ ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہنستے ہوئے لوگ چلے جا رہے ہیں، آج ہے کل نہیں ہے، ایک پل میں کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اپنی لائف کو انجوائے کیجئے، پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگیے، اپنے رشتوں کو ٹائم دیجئے، ان رشتوں کو اہمیت دیجئے، جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں خوش رہیے، کبھی حسد نہیں کیجیے کسی کو دیکھ کر۔ اگر آپ سے کوئی اچھا ماشاءاللہ سیٹل ہے، شکر ادا کیجیے اور اللہ میں سے دعا کیجیے کہ اللہ میاں جس طرح تو نے اس کو عطا کیا ہے اس طرح مجھے بھی عطا کر، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ کیوں نہیں عطا کرے گا۔ ہمارے اندر ہی کچھ خامیاں ہوتی ہیں یا ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے، یا ہم محنت نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اوپر سے تو ہر چیز نہیں آتی ہے، آپ کو کسی چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، تب اللہ میاں آپ کو وہ چیز دیتا ہے، اس چیز سے نوازتا ہے، پھر اس چیز کی قدر کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر اس نے آپ کو پیسہ دے دیا ہے یا کوئی ذریعہ بنا دیا ہے تو آپ اس کی قدر نہیں کریں یا ان لوگوں تک نہ پہنچائیں کہ جو اس کے حقدار ہیں۔ ہمیشہ دیتے وقت ایک تو اس چیز کا خیال رکھیے کہ آپ کس کو دے رہے ہیں اور کیوں دے رہے ہیں۔ ایک تو دیتے وقت کہتے ہیں نا، اللہ میں نے کہا کہ آپ رائٹ ہینڈ سے دے رہے ہیں تو آپ کے لیفٹ ہینڈ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، تو بالکل کوشش کیا کیجیے کہ کسی کی ہیلپ کیجیے تو اسی طرح کریں، کسی کو خبر نہیں ہو۔ اور سیکنڈ بات یہ کہ ان لوگوں کی ہیلپ یہ نہیں کیجیے کہ یہ میرا اپنا ہے تو میں اس کی ہیلپ کروں، نہیں، اگر اس سے زیادہ کوئی غیر حقدار ہے تو آپ اس کی ہیلپ کیجیے، نہ کہ اپنوں کی ہیلپ کیجیے، پہلے جو زیادہ مستحق ہے، جو زیادہ حقدار ہے اس کی ہیلپ کیجیے، کیونکہ اللہ میاں کو یہ پسند آتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچیں، ان کے لیے کریں۔ میں ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچتی ہوں، اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کوئی حسد نہیں کی، مجھے نہ کوئی بڑی بڑی گاڑیوں کا، بڑے بڑے گھروں کا، نوکر چاکر ان سب چیزوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں بلیو کرتی ہوں اپنی موت پر کہ میں آج ہوں کل نہیں ہوں، تو میں کوشش کرتی ہوں بہت بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے دعوے بھی نہیں کرتی اور کوشش بھی نہیں کرتی، کیونکہ میں انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ میں ایک دم سے کوئی بڑی سی نیکی کرنے لگوں گی راتوں رات، نہیں، میں اپنے اندر سے چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہیں ان پہ ورک کرتی ہوں کہ میرے اندر کیا چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، میں ان کو ختم کروں، ان کو چینجنگ کروں، تو میں اپنے آپ میں چینجنگ لے کے آتی ہوں کہ میں اپنے اندر سے کن برائیوں کو چینج کر سکتی ہوں، یا کسی سامنے والی کی بات پر مجھے بری لگتی ہے تو میں اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتی، ناراض نہیں ہوتی، نہ میں اس سے شکوہ کرتی ہوں، بلکہ میں اس کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں اس کو نیک ہدایت دے اور اس کے استفیل میں مجھے بھی نیک بنائے، کیونکہ میں کوئی نیک فرشتہ تو نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے اندر سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چینجنگ کروں، اچھی طرف جاؤں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچوں، نہ کہ میں کسی سے حسد کروں، جلن کروں۔ تو یہ سب چیزیں آپ بھی اپنے اندر ان سب چیزوں کی چینجنگ لے کے آئیں، اور لائف میں کچھ کرنا اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجئے، لیکن اپنی فیملی کی پرمیشن سے کیجئے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو پرمیشن دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کیجئے، کیوں نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، کسی ایک کی بھی کمائی سے آپ پورا نہیں کر سکتے۔ اچھے کپڑے، اچھے گاڑی، اچھا گھر، یہ لائف کی بیسک ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیسک ضرورت ہے کہ ہمیں اچھا کھائیں، اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیں، چاہے وہ دنیا کی ہو یا دینی ہو، ہمیں دونوں ایجوکیشن اپنے بچوں کو اچھی دینی چاہیے، ان کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے۔ اس لیے دنیا کے پیچھے نہ بھاگتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو یہ کام اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اسٹارٹ کیجئے۔ اور اگر میری کسی چیز کی ہیلپ ضرورت ہو کہ میں اگر آپ کو کوئی ایڈوائس دے سکوں تو مجھ سے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح کیا کام کر سکتے ہیں، میں بالکل آپ لوگ کی ہیلپ کروں گی۔ لیکن یہ میرا چینل کا نہیں ہے ٹاپک، میں بلاگنگ کرتی ہوں، ایکسپلور کرتی ہوں چیزوں کا بتاتی ہوں، کوکنگ وغیرہ کا، لیکن میں آپ لوگ کے لیے یہ بھی اس پہ بھی ویڈیو بنا لوں گی، مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میری وجہ سے اگر کسی ایک کی بھی کوئی ہیلپ ہو سکے گی تو میرے لیے خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں گی کہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکی، کیونکہ میرا مقصد یہی ہے کہ میں کسی کے لیے کچھ کروں، اسی لیے میں نے یہ چینل اسٹارٹ کیا، چاہے وہ پیسے سے ہو، چاہے وہ موٹیویشن سے ہو یا کوئی اچھی ایڈوائس سے ہو، تو میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہی یوٹیوب چینل بنایا ہے، اور آپ لوگوں کے صدقے میں اللہ میاں میری بھی ہیلپ کرے، جو میں کرنا چاہتی ہوں لائف میں وہ چیزیں میرے لیے آسان ہوں اور میں بہت اچھے سے کر سکوں۔
بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں لائف میں جس سے آپ کو ایک کک ملتی ہے، ایک موٹیویشن ملتی ہے۔ جیسے میں اپنی بات کروں تو میں سوشل میڈیا پہ، میں نے بتایا آپ کو کہ ایکٹیو نہیں تھی، میں نہیں اتنا کسی سے فون پہ بات چیت کرنا یا گاسپ کرنا وہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نہیں کرتی کہ بیٹھو فارغ وقت میں گاسپ کر رہے ہیں اس کی برائی اس کی برائی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ اپنے بچوں کو ٹائم دے لیں، اپنے گھر میں کچھ کر لیں۔ تو میں ہر وقت اپنے گھر اپنے بچوں میں ہی لگی رہتی، اس پہ مجھے یہ بھی سننے کو ملتا تھا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، تم صرف جھاڑو پوچھا برتن ہی کرتی رہو۔ تو میں مذاق میں چیزیں لیتی رہتی تھی اور کافی ٹائم سے لے رہی تھی، لیکن پھر ایک دن میں نے سوچا کہ یار ہر وقت مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ صرف جھاڑو پوچھا برتن کرتی رہو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو صرف اس لیے کچھ نہیں کر رہی کہ میں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا چاہتی ہوں، میں اس لیے نہیں کچھ کر رہی تھی، ورنہ میں تو خود لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس بات سے مجھے بہت موٹیویشن ملی اور ایک کک کہتے ہیں نا، ایک کک ملی کہ نہیں اب مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ محنت کرنی ہے، چاہے گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے میں کوئی کام اسٹارٹ کروں لیکن مجھے کرنا ہے۔ تو اس طرح مجھے یوٹیوب چینل بنانے کا اور اس پہ آنے کا موقع ملا، اور ان باتوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ نہیں میں کیوں ان تانوں کو سنوں کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک عورت سب چیزیں کر سکتی ہے، اس کے اختیار میں ہے، اگر وہ کرنا چاہے وہ سب چیزیں کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ جاب بھی کر سکتی ہے، اپنا گھر بھی سنبھال سکتی ہے، اپنے بچے بھی ٹیک کیئر کر سکتی ہے، ان کی اچھی پرورش بھی کر سکتی ہے۔ تو مجھے یہی چیز کو پروف کرنا ہے، میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں بلکہ کہ آپ 1 سال بعد مجھ سے ملے گا، وہ کہتے ہیں نا کیوں اپنا ٹائم تم ضائع کر رہی ہو، اتنی محنت کر رہی ہو ان سب چیزوں پہ، میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، 1 سال بعد آپ مجھ سے ملے گا انشاءاللہ، پھر آپ مجھے خود کہیں گے کہ ہاں ویل ڈن، تم نے جو کیا اچھا کیا۔ اوکے، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے، اللہ حافظ۔